یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے کی ہے جب میری عمر 24 سال تھی۔ میرے ابو نے میری امی کو ان کی بری عادتوں کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میری ماں شہر میں کرائے کے مکان پر رہتی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھی اور ہمارا بھائی نہ تھا۔ ابو ہمیں امی سے کال پر بات کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ ہم چاروں بہنیں امی سے ہر روز بات کیا کرتی تھی۔ شہر میں امی اپنی مرضی سے زندگی جی رہی تھی، نہ کوئی روک ٹوک تھی اور نہ ہی کسی کا خوف۔ جب میں امی سے کال پر بات کرتی تھی تو امی مجھے کہتی تھی کہ تم چاروں بہنیں میرے گھر آ جاؤ، یہاں میں تم لوگوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی، میں یہاں بہت زیادہ اکیلی ہوں۔ مجھے میری ماں پہ بڑا ترس آتا تھا اور ساتھ ہی ابو پہ غصہ بھی کہ انہوں نے میری ماں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے طلاق دے دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ماں کیسی عورت ہے۔ ایک دن ابو سے میں نے کہا کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے امی کے گھر چھوڑ آئے۔ ابو نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ ہمیں مارنے پیٹنے لگ گئے اور امی سے کال پہ بات کروانا بھی بند کر دیا اور ہمارا گھر سے باہر نکلنا تک ختم ہو گیا۔ ہم ابو کی ایسی پابندیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی موقع ملا میں اپنی بہنوں کو لے کر امی کے پاس چلی جاؤں گی، اور ایک دن موقع ملتے ہی میں شہر میں آ گئی۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی، دوسرے کمرے سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں نے اس کمرے کی کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میری ماں کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ میری ماں کبھی ایک آدمی کے پاس چلی جاتی تو کبھی دوسرے کے پاس۔ ان دونوں نے اپنا کام کر کے میری ماں کو 10,000 روپے دے دیے۔ کافی دیر تک میں یہ سب دیکھتی رہی۔ جب وہ تینوں کپڑے پہننے لگے تو میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی ماں سے ذکر تک نہیں کیا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اس رات کون لوگ آئے تھے۔ میری ماں سمجھ گئی کہ مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ اس نے کہا، میری پیاری سی بیٹی، اس کام میں بہت مزہ ہے اور پیسے بھی بہت ہیں۔ بغیر محنت مشقت کے پیسے آتے ہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں۔ خیر میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں کو ابو نے طلاق کیوں دی۔ 2-3 مہینے میں امی کے یہ کام دیکھتی رہی۔ ایک رات ایک لڑکا آیا امی کے پاس۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے امی سے کہا کہ میں تمہیں اس سے دگنی رقم دوں گا، اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ایک رات گزارنے دو۔ میری امی بھی لالچی تھی، اس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کپڑے اتارنے کے لیے کہا، میں نے مزاحمت کی تو اس نے زبردستی میرے کپڑے اتار دیے اور میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ مجھے پہلے تو بڑا درد ہوا، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا مجھے لطف آنے لگا۔ جاتے ہوئے اس لڑکے نے بہت سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا کہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے ہوں مجھے بتا دینا۔ اگلے دن وہ پھر آیا۔ اب میں اپنا کنوارا پن کھو چکی تھی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے 2 ہفتے میں 2-3 بار مجھے ملنے آتا تھا، اور ہر بار جاتے ہوئے وہ مجھ سے یہی الفاظ کہتا کہ کسی اور کے قریب مت جانا۔ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، وہ لڑکا مجھے ملنے نہیں آیا۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھانا چاہتی تھی، اپنے وجود میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بار بار آمش کی بات یاد آ جاتی کہ میرے علاوہ کسی اور کے قریب مت جانا، اور میں رک جاتی تھی۔ لیکن اب مزید میں اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور ایک رات میں اپنی پیاس بجھانے دوسرے لڑکے کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن رات کو وہ آمش ہمارے گھر آیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ آمش کو پتہ چل جائے گا۔ اس رات آمش نے میری گردن چومنے کے لیے میرے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تو اسے وہاں نشانات نظر آئے۔ وہ سب سمجھ گیا۔ جب مجھ سے پوچھا تو میں نے انکار کیا اور اسی طرح بحث چلتی رہی۔ آمش نے غصے سے دروازے پہ اپنا ہاتھ مارا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نئے نئے لوگوں سے ملتے رہی۔ پیسوں کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔
میں نے اپنا موبائل لیا، ہم نے اپنا گھر بھی تبدیل کیا۔ ایک دن ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ روز مجھے میسج کرتا۔ ایک دن میں نے تنگ آ کے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو جواب ملا، دوستی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ روز باتیں کرنے لگی۔ وہ پہلا لڑکا تھا جس کے لیے میرا دل دھڑکا تھا۔ میں اسے اپنے گھر آنے کا کہتی تو وہ انکار کر دیتا اور کہتا کہ پہلے تم آؤ مجھے ملنے۔ میں بھی اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں اسے ملنے کے لیے تیار ہوئی۔ جب جانے لگی تو موبائل پر میسج کی گھنٹی بجی۔ میں نے وہ میسج پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میسج میں لکھا تھا، خدا کا واسطہ ہے آپ زبیر سے ملنے مت آنا، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آمش کا بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ وہ آمش کا دوست ہے۔ وہ آپ کو یہاں بلا کر بہت سے لڑکوں کی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ میری بھی بہنیں ہیں اور میرے لیے آپ بھی میری بہنوں جیسی ہو اور بھائی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ میں نے جب میسج پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس میسج کو پڑھ کر نہ جانے میرے دل کو کیا ہو گیا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑا تھا، اس باپ کا گھر جس نے ہماری عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے ابو کو کال کی اور معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا ورنہ وہ ہمیں کبھی گاؤں واپس نہ آنے دیتی۔ اگلے دن میرا ابو آیا اور ہم چاروں بہنوں کو لے کر گاؤں واپس چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں میرے دل سے سب سے پہلے اس لڑکے کے لیے دعا نکلتی ہے جس نے مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس لڑکے جیسا بیٹا مانگا تھا اور اللہ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روز اس طرح کی مزے مزے کی سٹوریز ملتی رہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔